خواتین حضرات، السلام علیکم۔ سرزمین شام، فلسطین اور اردن وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری بڑی جنگ یعنی ملحۃ الکبریٰ یہاں پہ لڑی جائے گی۔ ہم رد عمل کی نفسیات میں جیتے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں کفر کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ جو بھی ظلم بربریت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی سزا دیں گے۔ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں ان ربہ کان نسیہ کہ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، اور یہ ظالمین کے لیے انتہائی اہم تنبیہ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ فلسطین کے موجودہ مسئلے کے تناظر میں ہم تاریخی پس منظر میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تنازع ہے کیا، اور اس تنازع کو کس طریقے سے مسلمانوں کو جو غیر محسوس طریقے سے ایک ایسے نفسیاتی اور ذہنی طور پر مسائل میں الجھا دیا گیا ہے جو ان کے اپنے ہی اعمال ان کے لیے باعث پریشانی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب سلطنت عثمانیہ کمزور تھی مگر جیسی بھی تھی قائم تھی، اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا، اور یہ بات کم و بیش جون 1916 کی بات ہے، جب شریف مکہ حسین بن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری میک موہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو الثورۃ العربیۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا۔ اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا، کیونکہ بڑی بدقسمتی سے ریاست کے نام پر، سرزمین کے نام پر اور پرچم کی سربلندی کے نام پر جتنا انسانوں کا خون خرابہ کیا گیا، اور اس نفسیات کے زیر اثر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا تاکہ وہ اس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لڑا دیں، تو بڑی ہی ہوشمندی سے، چلاکی سے ایک پرچم تیار کیا گیا۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مائک سائکس نے تیار کیا۔ جب یہ تیار ہو گیا تو پھر عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم جب صہیونیوں کے بہت قریب تھا، اور یہ وہی کرنل تھا جس نے اعلان بالفور کے نتیجے میں اسرائیل قائم کرنے میں مددگار رہا، اور اس اعلان کو حقیقت بنانے میں کرنل مارک سائکس کا بڑا اہم کردار تھا۔ صہیونیوں کے یہ قریب ہونے کی وجہ سے اس نے اس ریاست کو بنانے میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ اس کو مارک سائکس نے سلطنت عثمانیہ کی عرب بغاوت کا جو پرچم تیار کیا، اور کمال چلاکی کا مظاہرہ جب اس نے کیا تاکہ مسلمانوں کے جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اسی لیے اس میں اس نے 4 رنگوں کو شامل کیا تاکہ مستقبل میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا رہے۔ اس میں سیاہ، سفید اور سبز یعنی 3 رنگوں کی 3 افقی پٹیاں تھیں، اور ایک تکون تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ عزیزان گرامی، سیاہ رنگ عباسی سلطنت کی یادگار کے طور پر لیا گیا، سفید رنگ کو اموی سلطنت سے نسبت دی گئی، اور سبز رنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشراف مکہ کی نسبت سے لیا گیا، اور یہ رنگ شریف مکہ حسین بن علی کی ممکنہ سلطنت کے اعتراف کے طور پر چنا گیا،
اور اس کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ تشریف مکہ اور میک موہن معاہدے کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وجود میں آنا تھی۔ پرچم بھی تیار ہو گیا اور بغاوت بھی شروع ہو گئی، اس کے لیے وسائل بھی دے دیے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمانی افواج لڑیں اور یروشلم کے اطراف میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر عثمانی افواج بے بس ہو گئیں۔ اس بے بسی کی بہت ساری وجوہات تھیں، ان میں ایک وجہ عرب بغاوت تھی جو بڑی اہم تھی۔ دوسری طرف برطانوی اور اس کے اتحادی افواج یروشلم پر حملے آور تھی۔ دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ایک نہایت اہم وجہ جو ہندوستان سے گئے فوجی تھے، جو اتنی وافر تعداد میں تھے کہ اس نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ فیلڈ مارشل نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ ہندوستان کے فوجی ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہم جنگ عظیم ہار گئے ہوتے۔ ہندوستان سے جانے والے صرف ہندو اور سکھ فوجی نہیں تھے، بلکہ اس کام میں مسلمان فوجی بھی پیش تھے، کیونکہ ہندوستان میں یہ فتویٰ آ چکا تھا کہ مسلم دنیا کی قیادت پر ترکوں کا کوئی حق نہیں، یہ حق تو شریف مکہ کا ہے۔ 11 دسمبر 1947 کو جب یروشلم مسلمانوں سے چھن گیا اور جنرل ایلن ایک فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا، تو اس فاتحین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند فرما رہے تھے۔ ان میں کچھ آس پاس کے علاقوں کے عرب تھے اور السورۃ العربیۃ الکبریٰ کا پرچم تھامے ہوئے تھے، وہی 4 رنگوں والا پرچم۔ شریف مکہ اب حجاج کے حاکم بنے اور بادشاہ حجاز کہلانے لگے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے خود کو خلیفہ قرار دے ڈالا۔ پورے چاؤ سے السورۃ العربیۃ الکبریٰ چلانے والے شریف مکہ چند ماہ ہی حکومت کر سکے، پھر جلاوطن ہوئے اور مر گئے۔ عرب بغاوت کے ذریعے یروشلم سے مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والا یہ شخص شریف مکہ یروشلم ہی میں دفن ہے۔ شریف مکہ کی اولاد کا اقتدار بعد میں اردن تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ان کا ایک بیٹا شاہ عبداللہ اول اردن کا بادشاہ بنا۔ مسجد اقصی قانونی طور پر آج بھی اردن ہی کے زیر انتظام ہے، لیکن اردن کے بادشاہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ خدا جانے یہ بے بسی انہیں اپنی وہ غلطیاں یاد دلاتی ہیں یا نہیں جو بعد میں اسرائیل کے قیام کا پیش خیمہ بنی۔ فلسطین کا پرچم یہ وہی پرچم تھا جو عرب بغاوت کا پرچم تھا۔ اسی پرچم کے سائے تلے برطانوی جنرل ایلن بے یروشلم پر قابض ہوا تھا۔ اسی پرچم کے سائے میں یروشلم پر مسلمانوں کا صدیوں کا اقتدار ختم ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عرب بغاوت کا یہی پرچم آج بھی مصر، اردن، سوڈان، کویت، امارات، شام، لیبیا اور یمن کا قومی پرچم ہے۔ عرب بغاوت نے یروشلم سے مسلمانوں کا اقتدار ختم کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج اسرائیلی فوج مسجد اقصی میں نمازیوں پر تشدد کر رہی ہے اور مسلمان وہی پرچم تھام کر مزاحمت کر رہے ہیں جو صہیونیوں نے، اسرائیلیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھمایا تھا، جس پرچم تلے انہوں نے یروشلم سے اپنے اقتدار کا خاتمہ کیا تھا۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ مسلمانوں نے اپنی جو میراث تھی وہ گوا دی اور ثریا کی بلندی سے آسمان نے ان کو زمین پر پھینک دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ مسلم دنیا کے حکمران اس موضوع پہ بات کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے اور خوف زدہ ہیں، لیکن یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم
اور بربریت کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھولنے والے بھی نہیں، اور وہ ظالمین سے بھرپور انتقام لیں گے۔ اور اگر یہ جو لوگ جو اپنی خاموشی کی وجہ سے ایمان کے تیسرے درجے سے بھی نیچے پہنچ چکے ہیں، یہ بھی ان کی عیانت مجرمہ کا مجرم ہیں، اور ان کی خاموشی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ بھی اس ظلم اور بربریت میں ان کے ساتھ شامل ہیں، اور ان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔